دیکھیں یہ جو ایوارڈ کی تقسیم ہے یا جو حکومتی رویہ تسلسل کے ساتھ سامنے آ رہا ہے وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ عام آدمی اور حکومت کے درمیان جو ہیں وہ فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس حد تک جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں کہ جو عام آدمی بول رہا ہے، جو عام آدمی سوچ رہا ہے، وہاں تک حکومت کی رسائی ختم ہو چکی ہے۔ یعنی اتنا بڑا بیریئر ہو چکا ہے کہ اب حکومت کو یا تو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، یا حکومت اور عوام کے درمیان اتنی زیادہ فاصلے ہو چکے ہیں کہ عام آدمی کا جو چیخ ہے، جو اس کا شور ہے، اس کی جو آواز ہے، وہ حکومت کے ایوانوں تک جو ہے نہیں پہنچ پاتی۔ اس کی دروازوں کے جو تالے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، اس کی دیواریں اتنی اونچی ہو چکی ہیں کہ ان تک وہ آواز حکمرانوں تک نہیں پہنچ پا رہی کہ اس وقت عام آدمی کیا سوچ رہا ہے۔ آپ نے معیشت کا اور امن و امان کا ایوارڈ دے کر جو ہے جو ایک مذاق کیا ہے، اچھا مذاق آپ نے کسی اور کا نہیں کیا، یہ مذاق آپ نے اپنے ساتھ کیا ہے۔ اس وقت پاکستان جو ہے معاشی اعتبار سے جو ہے وہ ایک بدترین صورتحال کا شکار ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، پاکستان کی بہت دنیا بھر میں واہ 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 ہو رہی ہے، یہ واہ 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 جو ہے نا یہ عام آدمی کا پیٹ نہیں بھر رہی ایسے ہی ہے۔ تو جب صرف آپ واہ واہ پہ خوش ہونا شروع ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حد تک جو ہے قصیدہ گوئی کے عادی ہو چکے ہیں کہ اب آپ کو صرف یہ واہ واہ ہی اچھی لگتی ہے، اور یہ ہو رہی ہے، اور ہم سب لوگ بھی واہ واہ کے ساتھ واہ واہ کا سرمایہ جو ہے کاری ہے کسی تو نہ پھر کسی کچھ حد اچھا تک لگے، مصنوعی ہے نا واہ واہ، کیسے آ جائے گی؟ اس کا ہم سب بھی جو ہے وہ ایک حصے دار جو ہے نا وہ بن چکے ہیں۔ ہمارا مقصد ان حکمرانوں کو کی پالیسیوں کو تقویت دینا، ان کی حمایت کرنا نہیں ہوتا۔ جہاں پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم بہت ساری چیزوں پہ جو ہے ایز اے پاکستانی کے اس ملک کی محبت میں اور کہیں کہیں جبر میں، دونوں چیزوں کا ایک جو ہے اجزائے ترقی بھی سمجھ لیں، اس کو ملا کے جو ہے ہم بھی اس واہ واہ کا جو ہے وہ حصے دار جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ لیکن آپ اس حد تک غافل ہو چکے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو یعنی کہ امن و امان کے اعتبار سے بہترین علاقے تھے، وہاں بھی تاریخ کی جو ہے بدترین بدامنی شروع ہو چکی ہے۔ جہاں لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاں امن و امان خراب ہو سکتا ہے، وہاں آپ کے رویے نے ان علاقوں کو بھی جو ہے وہ امن و امان کے اعتبار سے اتنا کر دیا ہے کہ وہاں لوگ جان نہیں چھوڑ دیا۔ بلوچستان کی جو صورتحال ہے، کے پی کے کی جو صورتحال ہے، جو علاقے پرامن ہیں وہاں پہ جو لوگوں کا جو ذہنی انتشار ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے کسی خطرناک صورتحال کا جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ یہی اب انہی کے شعبوں کے لوگوں کو آپ ایوارڈ دے کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا عام آدمی سے۔ یہ جو اشرافیہ کا کلب ہے اس میں عام آدمی کا ایکسس ختم ہو چکا ہے۔ اب جو کہتے تھے نا کوئی حکمران عام آدمی کو یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، یہ مثال تھی۔ یہ موجودہ حکومت عملی طور پہ کر کے دکھا رہی ہے، اپنے عمل سے کر کے دکھا رہی ہے، عوام کے زخموں پہ نمک چھڑک رہی ہے۔ نمک تو ہمیشہ سے جو ہے نا ہر دور میں کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ چھڑکا ہی جاتا رہا ہے۔ یہ کچھ آگے کا ہی ہے نا یہ کام ہو گیا۔ یہ جو زندہ لاشیں ہیں اس سب کوئی جو ہے تعلق ہی نہیں رہا حکمرانوں کا سے۔ اور اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے، اس کا جو بنیادی سبب ہے، یہ فارم 47 ہے۔ جب آپ کو اس بات کا یقین کامل ہو جائے کہ میری دوبارہ اقتدار میں واپسی کا راستہ وہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آتا، میں دوبارہ اقتدار میں راستہ اس میں میری کارکردگی کاؤنٹ نہیں ہوتی، میں دوبارہ اگر میں الیکشن جیتنے جانا ہے تو مجھے عوام کے سامنے نہیں جانا، مجھے فارم 47 مینیج کرنا ہے، تو پھر یہ رزلٹ نکلتا ہے فارم 47 کا۔ یہ فارم 47 کی جو نتائج یہ قوم بھگتے گی، یہ جو ملک بھگتے گا، اس کا شاید ہمیں اور آپ کو اس وقت اندازہ بھی نہیں ہے۔ ابھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت کم ہے، ابھی ہمیں شاید اس سے زیادہ بہت کچھ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ اچھا فیصل صاحب، آزاد کشمیر کے الیکشن بھی تو ہے نا، فارم 47 کی آپ بات کریں تو آزاد کشمیر کے الیکشن میں کارکردگی کی بنیاد پر ہی نون لیگ کو ملے ہیں ووٹ۔ یہ بھی آپ نے بالکل حکمرانوں والی بات کی ہے اس ٹائم، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی اس اشرافیہ کا حصہ ہیں۔ اللہ کرے کہ میں بھی کبھی یہ فیصل ایوارڈ لینا چاہ رہی ہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی، ان کا اس جملے میں ان کا ایوارڈ بنتا ہے، آپ کا ایوارڈ بنتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ الیکشن ایسا ہوا ہے تو جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ہمیں بھی یہ کہنا ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ
ٹھیک ہے فیصل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. سلمان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں جو حالات چل رہے ہیں نا تو ان کی مخالفت بھی اس وقت نہیں کر سکتے نا, مسئلہ بھی یہی ہے. اچھا سلمان صاحب کیا سمجھتے ہیں عوام اور حکومت کے فاصلے بڑھے ہیں, اور اگر ایوارڈز کی بات کیجیے تو بڑے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں, سوشل میڈیا پر ایک جرنلسٹ سے ریلیٹڈ بھی کچھ باتیں چل رہی ہیں, کارکردگی کیا ہے ایسی وزراء کی جس کی بیس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ انعام انہیں ٹھیک مل رہا ہے؟ دیکھیے جب جس ملک میں طاقتور طبقے کی حکمرانی ہوگی اور رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ رول آف لا سے ہٹ کے حکمرانی کے نظام کو چلا رہا ہوگا, تو ہمیں اس طرز کی اقربہ پروری اور جو سفارشی کلچر اور جو ایک پسند و ناپسند کی کلچر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور جیسے خالد قیوم نے کہا یہ کسی ایک حکومت کا نہیں ہے, ہمارے ہاں جنرلی رہا, لیکن اس حکومت نے تو بہت شاندار کارنامے انجام دے دیے نا, جو کہ ماضی کی حکومتوں نے شاید اس طرح سے انجام نہیں دیے تھے. اور اب مجھے لگتا ہے کہ وفاقی کابینہ کو مل کر ایک مشترکہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ وزیر اعظم کو اور صدر کو ایک باقاعدہ صدارتی ایوارڈ جو ہے یہ کابینہ کی طرف سے دیا جائے گا, کیونکہ جب وزراء کی کارکردگی اتنی شاندار ہے تو یقینی طور پہ اس کے پیچھے وزیر اعظم بھی ہوں گے, اس کے پیچھے صدر بھی ہوں گے, تو ایک صدارتی ایوارڈ جو ہے وہ وزیر اعظم کا بھی بنتا ہے اور صدر کا بھی بنتا ہے ایک, اور پھر جو باقی وزراء رہ گئے ہیں ان کو بھی اگلے سال دے دیں گے. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا, صوبائی حکومتیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی اس کھیل کے اندر. صوبائی حکومتیں بھی پھر اپنے اپنے وزراء کو ایوارڈ دینا شروع کر دیں گی, اور پھر صوبائی وزراء جو ہیں وہ اپنے وزیر اعلیٰ کو ایوارڈ دینا شروع کر دیں گی. یعنی ایک ہم نے تماشا لگا دیا ہے حکمرانی کے نظام میں, اس کی شفافیت میں, اس کے احتسابی نظام کے اندر, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس سے لوگ خوش ہو جائیں گے. اچھا لوگ تو خوش نہیں ہو رہے, آپ نے رولنگ ایلیٹ کو نواز دیا, آپ جس مرضی بیوروکریٹ کو نواز دیں, آپ جس مرضی ججز کو نواز دیں, آپ جس مرضی صحافی کو نواز دیں, آپ جس مرضی مذہبی علماء کو نواز دیں, آپ جس مرضی ججز کو نواز دیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لوگ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں, لوگوں کی رائے کیا ہے, لوگوں کی سوچ کیا ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے, معیشت کے اندر کس کی کیا کنٹریبیوشن ہے, سیاست میں کس کی کیا کنٹریبیوشن ہے, سیکیورٹی پہ کیا کنٹریبیوشن ہے, دہشت گردی پہ کیا کنٹریبیوشن ہے, آپ کی فارن پالیسی میں کیا کنٹریبیوشن ہے. یعنی بہت سے سوالات جنریٹ ہوتے ہیں نا, تو جب آپ میرٹ پہ دیں گے تو لوگ سوال نہیں اٹھائیں گے, لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ چیزیں, مثلا بہت سے ایوارڈ میں نے دیکھے ہیں آج کی لسٹ میں جو شوبز کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ ان کے ناموں پہ کہہ سکتے ہیں وہ بڑے فنکار ہیں, ہمیں ان کی صلاحیتوں پہ کوئی جس پہ کہتے ہیں دو رائے نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے نوازنے کا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایوارڈ کی بے توقیری ہو رہی ہے. اور یہ ایوارڈ کا جو معاملہ ہے اس کو ہم جس انداز سے ایک جیسے کہتے ہیں متنازع بنا رہے ہیں, پہلے بھی بنتے رہے ہیں, لیکن اس بار تو کمال کر دیا نا, حکومت نے ایسا شاندار کھیل کھیلا ہے کہ جس پر لوگ ہنس بھی رہے ہیں, اور ان کو ہنسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو لگتا ہے کہ جیسے شاید صدارتی ایوارڈ جو ہیں یہ وزراء کے لیے بنے تھے, یہ ٹیلنٹڈ لوگوں کے لیے نہیں بنے تھے, یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے نہیں بنائے تھے جو مختلف فیلڈ میں پرفارم کرتے ہیں. کتنے استاد ہیں مجھے بتائیے جن کو ایوارڈ دیے گئے, جنہوں نے تحقیق میں, سائنس میں, ریسرچ کے اندر انہوں نے کوئی کارکردگی کی ہو, وہ آپ کو ایوارڈ نظر نہیں آئیں گے. آپ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس سارے سلسلے کو اگر آپ نے, اب تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ شعبہ جو ہے حکومت سے لے کے پرائیویٹائز کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. حکومت تو پھر ایسے ہی لوگوں کو دے گی ایوارڈ جیسے مل رہے ہیں, تو اس کو پرائیویٹائز کر دیں. پرائیویٹائز کریں گے تو شاید کوئی میرٹ باقی رہ جائے گا, ورنہ یہ سارا کا سارا میرٹ, یعنی آپ اندازہ لگائیں جو جتنا حکومت کے قریب ہے اور حکومت کے موقف کے قریب ہے اور ریاست کے موقف کے قریب ہے, ایوارڈ کا سب سے بڑا حقدار وہی ہے. ایسے ہی نہیں تو آپ کے ایک دوست کو نہیں ملا یار, اس پہ احتجاج تو کریں آپ. دیکھیں اس ہمارے اس دوست کو تو پچھلے کئی سالوں سے نہیں مل رہا, اور سب سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دوست جو ہے حکومت کی حمایت میں اتنا لکھ رہا ہے, اتنا بول رہا ہے, اس کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے نا ایاز خان صاحب, اور اگلے سال شاید پھر اس کو ایک امید لگا دی جائے کہ آپ کو اگلے سال ایوارڈ دے دیں گے, لیکن ہر سال وہ ایوارڈ تو ان کو ملتا نہیں ہے, لیکن وہ ہر سال اپنی نوکری پوری کرتے ہیں. چلے مین کام تو وہ کر رہے ہیں. خیر ناظرین, عوام اور حکومت کے درمیان جو رابطے ہیں وہ بحال نہیں ہو رہے, عوام کی آواز جو ہے وہ حکومت تک پہنچ نہیں پا رہی, اور اس پر مزید بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات